ڈکٹیٹر ایوب خان کا دور تھا جب مارگلہ کی پہاڑیوں کی سنی گئی. یہ اداس بیابان اور ویران پہاڑیاں جن پہ جنگلی سوروں کا راج تھا، بندر تھے اور چند انسان بھی. یہ انسان چھوٹے چھوٹے دیہات میں مارگلہ کی ان پہاڑیوں میں آباد تھے. عام انسان، بے نام گمنام انسان. اس ایریا میں، مارگلہ کی ان پہاڑیوں میں پاکستان کا نیا دارالحکومت بن رہا تھا، تعمیر ہو رہا تھا. ایک خواب کو تعبیر ملی تھی، لیکن یہ تعمیر صرف ان اداس پہاڑیوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ تعمیر کچھ ایسے انسانوں کی بھی تھی جنہوں نے بعد ازاں گمنامی سے، بے نامی سے بہت بڑی شہرت کی طرف آنا تھا. انہی لوگوں میں سے ایک خاندان کھوکھر فیملی کا، حاجی نواز کھوکھر ہماری پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر بھی رہے. میاں نواز شریف نے انہیں ڈپٹی اسپیکر بنایا تھا. یہ کھوکھر فیملی ہے. حاجی نواز کھوکھر کا بیٹا مصطفیٰ نواز کھوکھر آج بھی سیاست کرتا ہے، پیپلز پارٹی میں تھا. بلاول بھٹو زرداری کا ترجمان رہا، اب پیپلز پارٹی چھوڑ چکا ہے. حاجی نواز کھوکھر کا تیسرے نمبر پہ جو بھائی تھا امتیاز عرف تاجی کھوکھر. اس کا ڈیرا آج بھی اسلام آباد میں بڑا مشہور ہے، بڑا معروف ہے. بہت سے غربا اس کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ایک وقت کے نوالے کے لیے. چھوٹا موٹا بدماش تو یہ تاجی کھوکھر کے سامنے ایسے لیٹ جاتا تھا. جیلیں کاٹیں، بدنام ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ بڑے بدماش تھے. اچھا، یہ میں نہیں جانتا کہ وہ کتنے بڑے بدماش تھے، لیکن ان کا نام اچھے الفاظ میں نہیں لیا جاتا. ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے جڑا کہ اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں پر سوار تھا تاجی کھوکھر کا. اس کا بیٹا فرخ کھوکھر آج بھی اس ڈیرے کا مالک ہے، اور بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے شیر، چیتے اور پتہ نہیں کیا کیا جانور وہاں اس ڈیرے پر موجود ہیں. دوسری طرف ایک بچہ ہے جس کا باپ مر گیا ہے، اور وہ سیالکوٹ سے لاہور آ کر جیل روڈ پر واقع ایک ایسی کوٹھی میں، ایک ایسے بنگلے میں چائے سرو کرتا ہے جہاں رات کو بڑا جوا ہوتا ہے. وہ ان جواریوں کے لیے چائے بناتا ہے، چائے پینے والے کو چائے پلاتا ہے، شراب پینے والے کے لیے جام بناتا ہے. پھر اس کی والدہ سیالکوٹ سے پنڈی شفٹ ہو گئی کیونکہ اس نے دوسری شادی کر لی، اور اس بچے کو بھی اپنی ماں کے ساتھ جانا پڑا. سیدھی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ اس کا دوسرا باپ ہے جس نے اس کی پرورش کرنے سے زیادہ اپنے کاروبار پہ دھیان دیا جو کہ لوٹا پٹا ہوا تھا، لیکن کاروبار نہیں چلا. ٹھیکیداری چھوٹی موٹی وہ کرتے تھے. اس کا دوسرا باپ، سوتیلا باپ اس بچے کا. جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا گیا، کبھی اس نے وہ گھروں میں پینٹ جو ہوتا ہے چونا سفیدی، یا بعد میں پینٹ آ گیا، وہ کیا. اس نے سائیکل سٹینڈ جو ہوتا ہے، موٹر سائیکل سٹینڈ، جو بندہ یا بچہ بیٹھا وہاں وہ پرچی دے رہا ہوتا ہے، وہ کام کیا. اس کا سوتیلا بھائی ملٹری کے کسی شعبے میں ملازم تھا. باپ بھی اس کا ملٹری کے ہی چھوٹے موٹے ٹھیکے لیتا تھا. اس نے اسے چھوٹا سا معمولی سا ٹھیکیدار بنوا دیا.
मिलिट्री के किसी शोबे का। बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो उनके मेस हैं वहाँ ये दालें, सब्जियाँ, गोश्त और ये वो सप्लाई करता था। गुर्बत इतनी कि जिसकी इंतहा नहीं, काम वो भी नहीं चल रहा, लेकिन पीआर बन रही है अफवाज के साथ, फौजी अफसरों के साथ। वो खुद बताता है कि उसकी बेटी को डायरिया हुआ तो घर में इतने पैसे नहीं थे उसका इलाज करवाया जा सके। टैक्सी ली भागम भाग में, और टैक्सी वाले को घर आके पीतल के तांबे के बर्तन बेचकर रेंट और डॉक्टर की फीस वगैरह दी। ये वो गरीब बच्चा आज का मलिक रियाज है। ताजी खोखर और हाजी नवाज खोखर का जिक्र इसलिए किया कि वही इसके सबसे बड़े पहले सपोर्टर थे इस्लामाबाद में, और वो फैमिली आज भी इसकी सपोर्टर है। ये जो कहते हैं मलिक रियाज ने कब्ज़े किए लोगों की जायदादों पर, ज़मीनों पर, ये किया वो किया, जो अफरादी कुव्वत उसे हासिल थी मलिक रियाज को, वो ताजी खोखर के बंदों की थी। मलिक रियाज की पहली बीवी की डेथ हो गई, दूसरी शादी कर ली, तो मलिक रियाज कहता है कि मेरी जो खुशबख्ती है वो मेरी नई बीवी की वजह से मेरे घर में आई है। और ये तो सबको पता है कि कैसे उसने बैरिया टाउन बनाया, किस तरह से उसने अपनी फाइलों को पहिया लगाया। मलिक रियाज कहता है कि मुझे किसी सियाने ने कहा था कि अगर तुम्हारा कोई काम फंसा हुआ है ना इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में, जिसका नाम तो बड़ा पाकीज़ा सा है, तो यहाँ रिश्वत दो, यहाँ अपना काम निकलवाने के लिए पैसा बहाओ, सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। कि हाँ, इस मुल्क में यही होता है। आप जाएं किसी थाने में, कत्ल का जो मुजरिम है उसे निकलवा लो, पैसे दे दो। जजेस, जो हालत है हमारी अदलिया की और जौन सा नंबर है इसका दुनिया में इंसाफ के हवाले से, वो सबके सामने है। अहमद से लेकर क्लर्क तक, क्लर्क से लेकर जज तक, हर कोई। तो मलिक रियाज जैसे बंदे जो हैं वो जो कहते हैं कि हमारे पास अगर 10 रुपए हैं तो इसमें से 9.5 रुपए रिश्वत दो और अपना काम निकलवा लो, अठन्नी बचा लो, अठन्नी से और कारोबार कर लो तो वो चल जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर चीज़ को खरीदा, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं, सिर्फ जज नहीं, जर्नल तक। सारी तफसील बताता हूँ। मैं आपका सरफराज सफ़ी हूँ और माजरत चाहता हूँ कि अपनी बीमारी की वजह से कई दिन आपसे मुलाकात नहीं होती, लेकिन आप भी तो बड़े मज़े के दोस्त हैं ना। सिर्फ मेरा व्लॉग देखते हैं, देख के निकल जाते हैं। कोई नहीं सोचता कि इसका चैनल ही सब्सक्राइब कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? पैसे लगते हैं? नहीं ना। सब्सक्राइब वाले बटन से कोई करंट पड़ता है? नहीं ना, जस्ट पुश ही करना होता है। लेकिन यार एक ऐसे बंदे की कहानी सुना रहा हूँ जो हर जगह पे पैसा लगाता है, और मेरे दोस्त जो हैं वो बटन दबाने में भी कंजूस हैं। देख के चले जाते हैं, मज़ा लेके, इंफॉर्मेशन लेके, जो भी छोटी मोटी मेरे पास होंगी है, और जो अड़ी भी होंगी है यार माड़ी मोटी, मलिक रियाज की तरफ आते हैं। इस बंदे ने सिर्फ नाम ही नहीं, सिर्फ दौलत ही नहीं, बड़े बड़े ताल्लुकात भी कमाए। आपको याद होगा जनाब परवेज़ मुशर्रफ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान एक डील हुई थी। डील करवाने वाला बंदा कौन था? यही मलिक रियाज। आपको वो मुलाकात भी याद होगी जो मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान दुर्बन में हुई थी। वो मुलाकात करवाने वाला कौन था? यही मलिक रियाज।
آپ کو یاد ہوگا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں پھنسا ہوا ہے عمران خان. وہ القادر ٹرسٹ والی زمین کس نے دی تھی؟ اسی ملک ریاض نے. اس ملک ریاض کے تعلقات عام لوگوں سے لے کر تمام اس ملک کے وزرائے اعظم کے ساتھ، صدر مملکت کے ساتھ رہے. اور جنرلانی تے گالی چھڑ دو نا، وہ بتاتا ہوں میں ساری تفصیل بتاتا ہوں کہ فوج کے ساتھ اس کے تعلقات کیا ہے. یہ وہی ملک ریاض ہے جس کی بیٹی کی وہ آڈیو ہے اس کے ساتھ کہ فرا گوگی جو وہ کہہ رہی ہے کہ اتنے کیرٹ کا نہیں، ہمیں اتنے کیرٹ کے ہیرے کی انگوٹھی چاہیے پنکی پیرنی کے لیے، بشرا بی بی کے لیے، عمران خان کی موجودہ وائف کے لیے، خاور مانیکا کی سابقہ بیوی کے لیے. یہ وہی ملک ریاض ہے جس کی بیٹیاں ایک دن بہت مشہور ہو گئی تھیں. تو 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. انہوں نے ایک ایکٹر کڑی، شوبز کی لڑکی عظمیٰ خان کے گھر جا کر چاند رات کو اس پر تشدد کیا تھا. تشدد کی وجہ یہ تھی کہ ملک ریاض کی بیوی کی بہن یعنی ملک ریاض کی سالی صاحبہ، اس کا بیٹا عثمان عظمیٰ خان کے ساتھ ریلیشن میں تھا. تو عثمان کی بیوی ملک ریاض کی بیٹیوں، 3 بیٹیاں اس کی، ایک بیٹا علی اور 3 بیٹیاں، ملک ریاض کی بیٹیوں کو ساتھ لے کر کزن جو ہیں آپس میں، یہ عظمیٰ خان کے گھر چلی گئیں. وہ اعتکاف سے اٹھی تھی، عثمان بھی وہاں موجود تھا. اس کے سامنے انہوں نے اس خاتون پر، اس لڑکی پر بے بہا تشدد کیا تھا. اس کی بہن پر بھی تشدد کیا تھا. وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اعتکاف سے اٹھی تھی اور عثمان آ کے وہاں بیٹھا ہوا تھا اسے مبارکباد دینے کے لیے. اعتکاف سے اٹھنے پر ادھر سے یہ آ گئی اور انہوں نے آ کے بہت مارا. وہ ویڈیو بھی سب نے دیکھی، بڑی پاپولر ہوئی تھی یہ کہانی. کہا گیا کہ یہ ملک ریاض کا بھتیجا ہے، لیکن ملک ریاض نے انکار کر دیا کہ میرا تو ایک مجھے لگتا ہی نہیں. حالانکہ اس کی بیٹیاں اس ویڈیو میں موجود تھیں جنہوں نے جا کر عظمیٰ خان کو مارا. خیر، یہ بڑے رنگ ہیں ملک ریاض کے. آپ کو پتہ ہے عمران خان کو بار بار جو جہاز دیا جاتا تھا، محسن بیگ لے کے دیتے تھے کس سے؟ ملک ریاض سے. عمران خان کو ہیلی کاپٹر ملتا تھا، محسن بیگ لے کے دیتا تھا ملک ریاض سے. ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن دنیا میں مشہور ہے. ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن تب زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر تھا، لیکن اس کی فائلیں یوں بکتی تھیں کہ وہاں پولیس بلانی پڑتی تھی، لاٹھی چارج ہوتا تھا. اور دولت کی دیوی ملک ریاض پر یوں مہربان تھی کہ اس پر پیسوں کی بارش ہو رہی تھی. وہی بچہ جو جیل روڈ پر جواریوں کو چائے سرو کرتا تھا، ان کی شراب کے پیک بناتا تھا. ملک ریاض کہتا ہے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو اس کی خوش بختی کا سبب ہے. یہ فائلوں کو پہیا والی تو بات ہے ہی نا. 3 وہ کہتا ہے سب سے پہلے میری بیوی. یہ جب سے میرے گھر میں آئی نئی بیوی، علی وغیرہ کی والدہ، لڑکیوں کی والدہ تینوں کی، تو خوش بختی میرے گھر میں اتر آئی. نہ جانے کہاں سے دولت آ گئی اور آتی گئی. پراپرٹی ٹائکون، بلڈر، قبضہ گروپ، نہ جانے کتنے نام ملک ریاض کے. اور وہ کہتا ہے کہ ایک بخت میرا یہ ہے، میری بیوی سب سے بڑا بخت. اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی بات کہ ہمارے لاہور میں بھی ایک بندہ جو ویٹر تھا گلبرگ کے ایک چائے خانے پہ، کافی شاپ پہ، وہ کسی طرح سے ملک ریاض کے قریب چلا گیا، سائیکل پہ پھرتا ہوتا تھا، اس کی کمپنی میں چلا گیا اور آج اس کا بھی بڑا بزنس ہے، خربوں روپے کا. وہ بھی کہتا ہوتا ہے کہ میرا یہ جو وہ ہر ویڈیو میں لے آتا ہے اپنے بچے کو جو کہ ڈسیبل ہے، معذور ہے. وہ کہتا ہے کہ جب سے یہ میرے گھر میں آیا
میری قسمت بدل گئی. اپنا اپنا اعتقاد ہوتا ہے, ہم کسی پہ اس طرح کا معاملہ ہو, یہ ہمارا بحث کا موضوع نہیں ہے. نمبر 2, ملک ریاض کہتا ہے کہ جرنیل میری پار بنے. یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ 9 جرنلز اس کے ملازم رہے, ساتھی ملازم, بحریہ ٹاؤن کے, ظاہر ریٹائرڈ جرنیل, لیکن حاضر سروس جرنیلوں سے تو اس کا جو تعلق ہے کسی کے سامنے چھپا ڈھکا چھپا لکیا ہی نہیں کسی کو. نمبر 3, وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کھوکھر برادران نہ ہوتے اے بڑے ٹور نہیں سی ہونے, اے بڑی موجہ نہیں سی ہونے. اس ساری ویڈیو میں ایک چیز نکل کے سامنے آتی ہے, اس ساری گفتگو میں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے, عورت, بدماشی اور بڑے بڑے تعلقات, یہ زیرو کو ہیرو بناتے ہیں. رشوت, سفارش, کرپشن, یہ لوگوں کو بڑی بڑی جائیدادیں دیتے ہیں. اور جو ہمارے جیسے جرنلسٹ, آپ کو پتہ ہے نا, جرنلسٹوں کو بھی اس نے بہت نوازا ہے. میں نے اس پہ ولاگس بھی کیے ہوئے کچھ. ایک وہ سیل بڑائش والا مجھے اڑانا پڑا کیونکہ سفارشیں آ رہی تھی بڑی بڑی اس کی. ایون میرے سگے بھائی نے کہا کہ یار نہیں ٹھیک. مبشر لقمان, نجم سیٹھی, حامد میر, اسما شرازی, منیب فاروق, وہ مہر بخاری, سہیل بڑائچ, نصرت جاوید, نہ جانے کتنے نام, بما بینک اکاؤنٹس کہ اس اکاؤنٹ سے ان کے اس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے, اس نے یہ گاڑی لی, اس نے یہ پلاٹ لیا, اس نے یہ فلانڈم کا سارا ریکارڈ موجود ہے. وہ کسی اور نے لیک نہیں کیا, ملک ریاض نے خود لیک کیا کہ یہ ہیں آپ کے وہ شہزادے جرنلسٹ اور یہ مجھ سے مال لیتے رہے. نتیجہ اس پورے ولاگ کا یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ 2 نمبری کرتے ہیں وہ بھوکے نہیں مرتے. وہ شہید بے نظیر کی بھی مشرف سے ڈیل کروا دیتے ہیں. وہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری جو ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو بھوت بن میں اکٹھے بٹھا دیتے ہیں اور بعد میں کرتے کراتے PDM بن جاتی ہے. اس طرح کے کردار ہمارے ملک میں بہت تھوڑے ہیں, لیکن ان سے, ان کی زندگیوں کے حوالے سے سیکھنے والی بہت سی باتیں ہیں. 9 جرنیل, بیوی کی خوشبختی اور تاجی کھوکھر جیسے لوگوں کا ساتھ. خوشبختی گھر میں ہو, جرنیل آپ کے ملازم ہوں, اور جو بدنام زمانہ لوگ ہیں وہ آپ کے بازو بنے ہوئے ہیں. بندہ تو ملک ریاض بنتا ہی ہے نا, پھر پاویں دھوتی بن کے مسلم ٹاؤن موڑ لاہور تے بابے دی کلفی کیوں نہ کھا رہا ہوگی, بلا ہوتی ہے. آخر میں وہی ایک گزارش چھوٹی سی کہ ایک ویلفیئر کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, ابھی تک اس میں آپ دوستوں کی طرف سے تو کچھ نہیں آیا. پھر بھی ڈسکرپشن میں بینک اکاؤنٹ نمبر ہے, اگر کوئی دوست مہربان ہونا چاہے تو کچھ نہ کچھ میں وہاں سینڈ کر دے, جو توفیق ہے. اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. ویلفیئر کا سلسلہ کیوں شروع کیا ہے, اس کی بھی ایک ریزن ہے. ہمارے ملک میں کسی قلم کار کا کوئی پرسان حال نہیں. جرنلسٹ کمیونٹی ہماری, اس کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے. 4 مہینے لوگوں کو سیلریز نہیں ملتی. ساری باتیں کھول کے بتانے والی نہیں ہوتی. چینل سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.